بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات علماء کرام، میرے عزیز طلباء اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت کا موقع ہے کہ آج اس مبارک مدرسے جامعہ دارالعلوم مری میں حاضری کی جو خواہش مدت دراز سے تھی، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا۔ حضرت مولانا خالد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل اور ان کے نافعیت میں دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائیں، اور ان کے بڑے بھائی مولانا عابد صاحب، الحمدللہ ان سب سے پرانا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اور اس کا بھی تقاضا ہے کہ اس مبارک مدرسے میں اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بھی زیادہ ایک اہم بات میرے لیے یہ ہے کہ یہ مدرسہ میرے بہت ہی عظیم بھائی حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی توجہات کا، ان کی دعاؤں کا اور ان کی کوششوں کا ایک بہت بڑا ثمرہ ہے۔ مولانا خالد صاحب نے جو تاریخ بیان فرمائی، میں یہ محسوس کرتا رہا ہوں کہ میرے عظیم بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالیہ سے نوازے، وہ مدارس کے سلسلے میں ایک تڑپتی ہوئی روح رکھتے تھے، اور تمام ہی مدارس کے ساتھ ان کا جو خلوص اور محبت کا تعلق تھا وہ اپنی جگہ، لیکن میں مشاہدہ کرتا تھا کہ اس دارالعلوم مری سے ان کی خصوصی توجہات وابستہ۔ مجھے اگرچہ اس سے پہلے یہاں حاضری کا موقع نہیں ملا، لیکن میں اس بات کا شاہد ہوں کہ وہ اس مدرسے کے لیے دل و جان سے دعائیں بھی کرتے تھے، توجہات بھی دیتے تھے، اور میں یہ سمجھتا تھا جب مجھے یہ بلاتے تھے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت مفتی اعظم دامت رحمہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں جب ان کی توجہات ان کو حاصل ہیں تو میری کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال یہ ادارہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ان حضرات کی خلوص اور ان حضرات کی جد و جہد سے اور حضرت مفتی اعظم قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی توجہات اور دعاؤں سے اس مقام تک پہنچا جس کی تاریخ آپ کو ابھی معلوم ہوئی۔ رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ
اس سال سے الحمدللہ یہاں دور حدیث کا بھی آغاز ہوا، اور مولانا خالد صاحب نے مجھ سے فرمائش کی، میں نے وعدہ بھی کیا، لیکن بیمار ہو گیا، اس وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق بخشی، میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس بات پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ اس مختصر مدت میں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو ترقی عطا فرمائی اور آج دور حدیث تک پہنچا، اور تعمیرات کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص امداد و نصرت فرمائی۔ اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس موقع پر چونکہ وقت زیادہ ہو چکا، اس لیے میں تمہید کے بغیر، جو ابھی طالب علم نے صحیح بخاری کا پہلا باب پڑھا اور اس کے تحت جو پہلی حدیث ہے وہ پڑھی، اسی کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چونکہ فرمائش کی گئی ہے حدیث مسلسل بالاولیہ کی بھی، تو میں تبرکاً پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے اس لحاظ سے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے محدثین کا یہ معمول رہا کہ جب کوئی شخص ان سے اس حدیث کی اسناد حاصل کرنے کے لیے آتا تو سب سے پہلے یہ حدیث اس کو سناتے تھے۔ مجھے بھی یہ حدیث سب سے پہلے سن 1963 میں مسجد حرام میں ایک بڑے جلیل القدر شیخ تھے، حضرت شیخ حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ تعالی، وہ درس دیا کرتے تھے مسجد حرام میں مغرب کے بعد۔ سب سے پہلے میں نے یہ حدیث ان سے حاصل کی، اور اس کے بعد وہ سنن نسائی کا درس دیتے تھے۔ اس درس میں بھی اللہ نے مجھے جب تک مکہ مکرمہ میں قیام رہا شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، متبع سنت، سراپا اخلاص۔ سب سے پہلے میں نے یہ حدیث ان سے سنی، بعد میں دوسرے حضرات سے بھی، حضرت شیخ محمد یاسین فادانی سے، حضرت مولانا حضرت احمد الناخبی سے، حضرت مولانا سعید جون پوری صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے مجھے یہ حدیث حاصل ہے، اور اس لیے میں آغاز اس سے کرتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے جن مشائخ سے سنی، جن کا نام میں نے ابھی لیا، انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی اپنے اپنی اسانید کے ساتھ، اور ان اسانید کی انتہا ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وهذا اول حدیث سمعته من هؤلاء الشیوخ وكل واحد منهم يقول هذا اول حدیث سمعته من شیخی، وهذا التسلسل ينتهي الى سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، فانا اجیزکم بهذا الحدیث بهذا التسلسل كما اجیز جميع الحاضرین العلماء اجازة عامة لكل ما اروی عن مشائخی فی پاکستان والہند والبلاد العربیہ، تقبلہ اللہ تعالی منی ومن منہ۔ حدیث کا سبق تو پہلے شروع ہو چکا ہوگا، اور اس حدیث کے اوپر بھی استاد نے تفصیل کے ساتھ اس باب پر کلام کیا ہوگا، تو میں
اس کی بہت زیادہ علمی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بہت بڑا سبق ہے جو اس باب اس حدیث سے مل رہا ہے، وہ ایسا سبق ہے جو ہمیں جس کا ہر وقت تکرار کرتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب اپنی سنِ اختیار فرمائی ہے اپنی کتاب کو شروع کرنے کے لیے۔ حدیث کی کتاب مرتب فرما رہے ہیں، اور سارے محدثین کوئی اس کو کتاب الایمان سے شروع کرتا ہے، کوئی کتاب الطہارہ سے شروع کرتا ہے، کوئی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے شروع کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا باب ما جاء باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس لیے کہ چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ طہارت ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ اعتصام ہو، کچھ بھی ہو، سب کا جو مصدر مبدأ منتہا ہے وہ وحی ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو جب پیدا کیا، زمین پر بھیجا، تو اس کی سب سے بڑی ضرورت جو تھی وہ حواس خمسہ اور عقل کے بعد سب سے بڑی ضرورت اس کو وحی الہی کی تھی۔ حواس خمسہ سے بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایسی چیز جو قطعی ہو، یقینی ہو، مکمل ہو، جس میں کوئی ادنا شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، وہ صرف وحی الہی، اور سارا دین اس پر مبنی۔ لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس اصل کو پکڑا اور وہاں سے کہا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا آغاز، شریعت کا آغاز، احکام کا آغاز، دین پر عمل کا آغاز، جو کچھ ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے ہوا۔ لہذا سب سے پہلی بات انسان کو وحی کو جاننا چاہیے، وہی ہے کیا ہے۔ میں نے متعدد اپنے مقالات میں اور خاص طور پر آسان ترجمہ قرآن کے مقدمے میں عرض کیا ہے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے اور انسان کے لیے کیوں اس کی ضرورت ہے۔ اس تفصیل میں اس وقت میں نہیں جاتا، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ سارے دین، شریعت، احکام، سب چیز کا مبدأ فیاض وحی الہی۔ چنانچہ امام بخاری نے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب سب سے پہلے قائم کیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ قائم تو یہ باب کر دیا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو حدیث اس کے تحت پہلی حدیث لے کر آئے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اگر کسی عمل میں خلوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول بھی ہے، باعث اجر بھی ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو سب بیکار۔ یہ حدیث لے کر پہلی بات اس میں جو عام طور سے کہی گئی ہے وہ یہ کہ امام بخاری پہلے ہی قدم پر مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ پڑھنے تو آئے ہو، وحی الہی کے علوم پڑھنے کے لیے آئے تو ہو، لیکن اس سے پہلے ذرا دل کو ٹٹول لو کہ کس لیے آئے۔ علم حاصل کر کے اپنا علم دوسروں پر بگھارنا ہے، اس کے ذریعے شہرت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے مال کمانا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود۔ پہلے ہی قدم پر یہ سبق امام بخاری نے دیا۔
یہ بات عام طور سے کہی بھی جاتی ہے اور بات ہے بھی فی نفسی معقول، لیکن پھر بھی سوال باقی رہتا ہے کہ وحی سے اس کا کیا تعلق ہے خصوصی طور پر۔ یہ حدیث پہلے ذکر کرتے تھے، باب ماجا باب کیف کان عبد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بعد میں قائم کر لیں، لیکن بد الوحی کا باب بھی قائم کیا، حدیث بھی لائی اسی باب کے تحت۔ تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ وتعالی عالم کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل فرماتے ہیں، یہ وحی کا نازل کرنا بھی ان کے حسن نیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کے حسن نیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہیں سے ایک سوال کا جواب ملتا ہے۔ وہ سوال عام طور سے پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی شافی جواب میری نظر سے کہیں نہیں گزرا، وہ یہ کہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے وہ ایمان بالغیب ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان بالشہود، ایمان بالشہادہ، یہ اللہ تعالیٰ کیا معتبر نہیں ہے۔ جب آنکھوں سے نظر آ جائے عذاب اللہ کا تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ ایمان وہی معتبر ہے جو ایمان بالغیب ہو، آنکھوں سے دیکھ کر کوئی ایمان لے آئے تو وہ معتبر ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو تو ایمان بالشہود ہوتا ہے، ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، وہ وحی نازل کرتا ہے، ان کو جنت و جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے، ان کو اللہ تبارک بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو ان کا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب تو نہ ہوا، وہ تو ایمان بالشہود ہوگا۔ تو در حقیقت یہ سوال بعض اوقات پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مضبوط اور پختہ ایمان بالغیب انبیاء کرام ہی کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ان کا وحی کے نازل ہونے کے بعد نہیں ہوتا، وحی نازل ہونے سے 40 سال پہلے تک بھی وہ ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، توحید کے اوپر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و کمال پر، ہر چیز پر ان کا ایمان ہوتا ہے شروع سے۔ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں۔ ہمیں آپ کو جو ایمان ملا وہ تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ آپ نے ایک ایک چیز کھول کر بیان فرما دی، لیکن جب پیغمبر پیدا ہوتا ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں کفر و شرک کا بسیرا ہے، جہاں کوئی توحید کے جاننے والا ماننے والا نہیں، لیکن وہ روز اول سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں بالغیب، ایسا بالغیب کہ جس سے بڑا بالغیب کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان کس طرح رکھتے ہیں کہ ایمان آیا دل میں، سارے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے، اس کی نقالی کرنے کے بجائے، اس کے پیچھے چلنے کے بجائے وہ اپنا الگ راستہ اختیار کرتے ہیں، شروع سے اختیار کرتے ہیں، اور یہ نیت رکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا پچھلے انبیاء کے ذریعے یا کسی آنے والے نبی کے ذریعے، میں اس کو مانوں گا، جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہیں مانوں گا۔ تو اس کے بعد اس حالت میں جو ایمان لایا جا رہا ہے
وہ ہمارے آپ کے ایمان بالغیب سے کہیں زیادہ اعلیٰ و افضل ہے، اور وہ ان کی حسن نیت کی بنیاد پر۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا پہلے کہ ایمان کے کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب کیسے نازل ہوتی ہے، لیکن ہم نے آپ کو اس سارے چیز کو ایک نور کی شکل میں آپ کے قلب مبارک میں رکھا ہوا، اور وہ تھا حسن نیت کی وجہ سے۔ لہذا شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ بدء الوحی جو ہے وہ در حقیقت حسن نیت کی بنیاد پر ہوئی، لہذا یہ حدیث اس باب کے تحت نہیں کرا۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے والی حدیث نہیں ہے، یہ ایسی حدیث ہے کہ جو ہر وقت ہر آن ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتے، ہر کام کو باعث اجر و ثواب بنا سکتے۔ پہلی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام نہ دی گئی۔ اگر اس کا مقصود کچھ اور ہے، دنیا کی کوئی غرض ہے، تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ نماز اس وقت معتبر ہے جب اللہ کے لیے پڑھی جائے، روزہ اس وقت معتبر ہے جب اللہ کے لیے رکھا۔ اگر اس میں یہ داعیہ یہ ہو گیا کہ مجھے لوگ اب عبادت گزار سمجھے، تو سارا عمل ضائع ہو گیا۔ اسی طرح علم حاصل کرنا یا علم کی خدمت کرنا، وہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول ہے اور باعث اجر و ثواب ہے جب وہ خالصتاً اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے۔ اس میں جو آمیزش آ جاتی ہے یا داعیہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں گا تو مقتدی بنوں گا، لوگوں کے سامنے میری عزت ہوگی، میری شہرت ہوگی، مجھے بڑے بڑے القاب سے نوازا جائے گا، تو اللہ بچائے یہ ساری محنت کو اکارت کرنے والی چیز ہے۔ اور ہم جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح دین سے وابستہ کیا ہے، ہم لوگوں کو تو خاص طور پر یہ حدیث صبح شام اپنے آنکھوں کے سامنے رکھنا۔ آج کل عام طور سے ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے ارضائے عوام، عوام کی خوشنودی جس سے حاصل ہو وہ کام کرو، عوام کی خوشنودی جس سے حاصل، جس سے لوگ تعریف کریں، جس پر واہ واہ ہو، وہ کام کرو۔ یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر فرما دیا۔ یاد رکھو تمہارے اعمال اسی وقت اللہ کے ہاں کوئی قابل قدر ہوں گے جب تم وہ اللہ کے لیے کرو گے، اور اگر شہرت کے لیے کیا، عوام کی مقبولیت کے لیے کیا، پیسے حاصل کرنے کے لیے کیا، تو اللہ کے ہاں بالکل قبول نہیں۔ حدیث آپ پڑھیں گے کہ سب سے پہلا شخص جو جہنم میں داخل کیا جائے، جس سے جہنم سلگائی جائے گی، وہ کون ہوگا؟ ایک عالم، ایک عالم، اور وہ یہ سمجھ کر آئے گا کہ میں تو علم کے دریا بہائے میں نے اپنی زندگی، علم پڑھا، علم پڑھایا، علم کی نشو و اشاعت کی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھیں. فقط قیل، تو لوگوں نے کہہ دیا تمہیں بڑے بڑے علامہ کے خطابات دے دیے، تمہیں شیخ الاسلام کا خطاب دے دیا، تمہیں فلاں فلاں کا خطاب دے دیا، یہاں کیا مانگنے آئے؟ لہذا سب سے پہلا شخص جو جہنم میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ ایک عالم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اخلاص مانگنا چاہیے. یا اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے. دین میں اخلاص پیدا ہو جائے تھوڑا کام بھی کام دے جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اے معاذ، دین میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا کام بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے. زیادہ نفلیں نہیں پڑھی، زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے، زیادہ تہجد نہیں پڑھی، لیکن جو عبادت کی، جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، سیدھے جنت میں جاؤ. تو یہ اخلاص ایسی چیز ہے کہ جو سب سے پہلے مطلوب ہے.